السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں رقیہ نائب لیکچر ان پولیٹیکل سائنس۔ آج کا ٹاپک ہے جرمی بینتھم اینڈ تھیوری آف یوٹیلیٹیرین پرنسپلس، یعنی نظریہ افادہ۔ تو افادے کے سب سے پہلے ہم افادے کا تعارف جان لیں گے کہ بینتھم نے افادے کا لفظ اچھائی کی قدر کے معنوں میں استعمال، یعنی افادے سے مراد کیا ہے، خالی اس کے لفظی معنی اگر دیکھا جائے تو وہ ہے فائدہ۔ تو بینتھم نے افادے کا لفظ اچھائی کی قدر، یعنی اچھائی سے مراد فائدہ ہے، تو اچھائی کی قدر کو جاننے کے لیے بینتھم نے یہ نظریہ پیش کیا۔ اس کے نزدیک ہر وہ چیز جو خوشی پیدا کرتی ہے، یعنی جو چیز خوشی دیتی ہے وہ اچھی ہے، اور جو چیز خوشی نہیں دیتی وہ بری ہے۔ یہ اس کا تعارف ہے، یعنی اس کے نزدیک ہر وہ چیز جو خوشی دے وہ اچھی ہے، اور جو خوشی نہ دے وہ بری ہے۔ افادے کا نظریہ لذت پذیری کا نظریہ ہے۔ اصل اس کا مین معنی یہ ہے کہ لذت پذیری، ہم کو کون سی چیز میں کتنا مزہ آتا ہے یا تسکین حاصل ہوتی کسی چیز سے، وہ ہے لذت پذیری۔ سکون، اطمینان ملتا ہے کسی کام سے، وہ ہے اطمینان۔ اس نظریے کے تحت ہر وہ عمل جس سے خوشی حاصل ہوتی ہے اچھا ہے، اور وہ عمل جس سے تکلیف ہوتی ہے برا ہے۔ تمام انسانی تجربات یا تو خوشی دینے والے یا تکلیف دینے والے، یعنی انسان کے جو بھی کام ہوتے ہیں اس سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یا تو خوشی حاصل ہوتی ہے یا پھر تکلیف حاصل ہوتی ہے۔ تو انسان کا عمل کیا ہے، خوشی دینے والا یا غم دینے والا ہوتا ہے، یا پھر بیک وقت دونوں کیفیتیں اس میں حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھو بس اوقات ایک کوئی چیز ہے، جیسے کہ رزلٹ آیا، بچہ پاس ہو گیا، پاس ہونے کے بعد پاس تو ہو گیا، خوشی ہوتی ہے، لیکن اتنے مارکس نہیں لاتے جتنے کی توقع کی جاتی ہے، ہائیسٹ مارکس۔ تو اس طریقے سے تھوڑا یہ بھی ہے، دکھ بھی ہے، اور پاس ہونے کی خوشی ہے تو دوسری طرف کم مارکس لانے کا غم بھی موجود ہے۔ مسرت ایک انفرادی احساس ہے، کیا ہے، انفرادی احساس ہے، لیکن خوشی صرف سادہ انفرادی احساس نہیں ہے۔ مسرت کیا ہے، کسی کام میں تھوڑی دیر کے لیے ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن خوشی کیا ہے، ایک کچھ ذہن کی ایک کیفیت ہے جس سے کئی احساسات وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک یاد ہے، سپوز کچھ ہے جس کی وجہ سے ہم کئی بار اس کو سوچ کے خوش ہوتے ہیں، یہ کہا گیا۔ یہ مسرت اور افادہ کسی شے کی خصوصیت کا نام ہے، یعنی افادہ کیا ہے، جو شے ہوتی ہے اس میں پائی جانے والی جو صفات ہوتی ہیں اس کا نام ہے افادہ۔ وہ جو فائدہ، لذت، اچھائی اور خوشی سے جانی جاتی ہے، یعنی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اندر جو فائدہ ہوتا ہے اس سے جانا جاتا ہے افادیت، یا نفع اس سے ہوتا ہے کسی کام سے، کسی چیز سے، وہ افادیت ہے۔ لذت وہ افادیت ہے، اور اچھائی یعنی کسی انسان کی اچھائی وہ ہے افادیت۔ یہ خوشی، کسی کام سے خوشی حاصل ہونا، وہ ہے افادیت۔ موجودہ صورت میں یہ سب ایک ہی چیز میں ملتے ہیں، یا سب ایک ہی چیز سے نکلتے ہیں۔ شرارت، ڈر، برائی، غم کو روکنا ہر فریق ہے، خواہ وہ کمیونٹی ہو یا فرد کے مفاد میں ہے، یعنی اگر کسی کی شرارت کو روکا جائے تو وہ بھی افادہ ہوتا ہے اس سے۔ برائی کو روکا جائے وہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کسی غم کو دور کیا جائے کسی کے، تو اس سے بھی ایک انسان کو افادہ حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ فریق ہو یا کمیونٹی ہو یا ایک گروپ ہو یا ایک فرد ہی ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس سے افادہ حاصل ہوتا ہے، یہ تمام باتوں سے، عمل سے، باتوں سے۔ بینتھم نے کہا کہ فطرت نے انسان کو دو مقتدر اعلیٰ اخواؤں جیسے مسرت اور غم کی حکمرانی میں رکھا ہے، یعنی قدرت نے انسان میں دو چیزیں ڈالی ہیں، حکمرانی میں ڈالی ہیں، جیسے کہ مسرت بھی ہے اور غم بھی ہے، دونوں کی حکمرانی میں چلتے ہیں ہم۔ کسی وقت ہم کو مسرت حاصل ہوتی ہے، کسی وقت ہمیں غم حاصل ہوتا ہے، یہ دونوں اس کے احساسات اور خیالات پر حکمرانی کرتے ہیں، یعنی غم اور مسرت دونوں انسان کے احساسات پر اور خیالات پر
کنٹرول کرتے ہیں یا پھر حکمرانی کرتے ہیں۔ بنتھم افادے کے نظریے کے ذریعے مسرت کی پیمائش کے لیے اپنا مشہور حسابی ضابطہ پیش کرتا ہے، یعنی افادہ کن کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے وہ چند امور بتا رہے ہیں، عوامل بتا رہے ہیں، ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ کن کن باتوں سے، کن اعمال سے، کون سی چیزوں سے افادہ حاصل ہوتا ہے، کن احساسات سے۔ تو وہ ہے سب سے پہلے شدت۔ شدت ہے شدت یعنی اگر جیسے کہ ہم بخار میں زیادہ شدت سے آ گئی یعنی بہت ہائی لیول، تو اس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہ ہلکا سا آیا تو ہمیں کیا ہے، ذرا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ چلو بخار ہے لیکن پھر ہلکی سی ہے۔ مدت دورہ یعنی کسی چیز کے ملنے کا یا فائدہ ہی سمجھے، کوئی کام کرے اس سے فائدہ آنے کا ہے مدت دورہ، اس کی مدت بہت گزر چکی ہے، یا کسی انسان کے انتظار ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کے بھائی یا پھر والد باہر ہوتے ہیں، سعودی میں وغیرہ، یعنی اپنے ملک سے باہر جا کر کمائی کے لیے چلے جاتے ہیں لوگ، تو اس طرح سے تو اگر وہ ہمارے ملاقات کے لیے نہیں آتے تو مدت دورہ بہت زیادہ گزر جاتی ہے، یا پھر جو فائدہ ہم کو حاصل ہونے والا ہے اس میں مدت دورہ بہت زیادہ گزر جاتی ہے، تو ہمیں غم حاصل ہوتا ہے، اس سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ یا پھر کم مدت میں فائدے حاصل ہو جائیں انسان کو، کم عمر میں، کم مدت میں، تو زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یقینی یا بے یقینی کی کیفیت، دیکھو یہ بتایا کہ یقینی اور بے یقینی کیفیت میں مسرت ہو سکتا ہے یقین۔ دیکھو اگر ایک فیملی ہے، کہیں جا رہے ہوں تو اگر وہاں پر بم بلاسٹ ہو جائے، تب گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اطلاع پانے کے بعد ان کو یقین ہوتا ہے کہ بسا اوقات یقین آتا ہے کہ شاید اچھے ہوں گے، پھر خیال آتا ہے کہ شاید کچھ ہوا ہوگا، تو اس طرح سے یقینی اور بے یقینی کیفیت دونوں چلتی ہے، شاید خیریت سے ہوں گے یا پھر شاید کچھ ہو چکا ہوگا، تو اس طرح سے یقینی اور بے یقینی کی کیفیت شاید غم بھی دے سکتی ہے اور مسرت بھی دے سکتی ہے۔ فاصلہ جو شاید بچوں کے اسکولز کو لے کر جو فاصلہ ہوتا ہے جانے کا، بہت دور اگر اسکول قائم کیا جائے تو وہاں پر پہنچنے میں جو تکالیف ہوتے ہیں تو بچوں کو دکھ حاصل ہوتا ہے، یا پھر کم فاصلے پر کوئی چیز حاصل ہو جائے، یعنی کوئی اسکول قائم ہے تو بچے خوشی سے جا سکتے ہیں، تو اس طرح فاصلہ کیا ہے، ہم کو خوشی اور غم دے سکتا ہے۔ ثمر آوری، اگر بچے کوئی ایگزام کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں اور زیادہ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کے بعد ان کا رزلٹ اچھا نہیں آتا، یعنی ثمر آوری، محنت کرنے کے باوجود بھی پھل زیادہ اچھا حاصل نہیں ہوتا، کامیابی حاصل نہیں ہوتی، تب ان کو غم حاصل ہوتا ہے۔ اگر جس طریقے سے محنت کیے ہیں اسی طریقے سے مارکس آ جائیں، یعنی اس سے بھی زیادہ جو امید تھی اس سے بھی زیادہ اگر مارکس حاصل ہو جائیں تو ثمر آوری زیادہ ہوتی ہے۔ یا پھر جس طرح کھیت میں کسان کام کرتے ہیں، کرنے کے بعد اگر وہ فصل اس کی ثمر آوری اچھی ہو جائے، یعنی اس کا اناج اس کو خرید سے مل جائے، تب اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یا پھر طوفان بارش کی وجہ سے تباہ ہو جائے تو اسے غم حاصل ہوتا ہے۔ خالصیت کیا ہے؟ خالصیت یہ ہے کہ پیورٹی، یعنی کسی چیز میں پیورٹی پائی جائے تو بہت ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے، اس کے خیالات میں پیورٹی ہے، یا پھر وہ جو بھی کام کرتا ہے پورا مکمل کرتا ہے تو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یا پھر جو چیزیں بازار میں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں اناج کے طور پر یا فروخت ہو رہی ہیں، اس میں آج کل ہر جگہ ملاوٹ ہے، دودھ، دہی یا پھر اناج، ہر چیز میں کم کوالٹی کے چیزیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اگر ہمیں اچھی کوالٹی کی چیزیں حاصل ہو جائیں، تب اس خالصیت ہو جائے تو اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ورنہ ہمیں نقصان حاصل ہوتا ہے۔ وسط یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں وسط ہونے چاہیے، اس کی سوچ میں وسط ہونی چاہیے، یعنی وہ پازیٹیو سوچے ہمیشہ،
اور نگیٹیو نہ سوچے. اگر وہ پازیٹیو سوچتا ہے, پورے کام پازیٹیو سوچ کر لیتے جاتا ہے تو اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اگر وہ نگیٹیو سوچتا ہے تو اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو یہ ہمیشہ انسان کو ایک پازیٹیو نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہر کام انجام دینا چاہیے, نہ کہ نگیٹیو نقطہ نظر سے.